السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي شرفنا بحفلة الميلاد، والصلاة والسلام على حبيبه قرة عين والفؤاد، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميعاد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ تمام حضرات سے سب سے پہلے معدبانہ گزارش ہے کہ تھوڑے سے آگے سے تشریف لے آئیں اور ماحول کو ذرا بارونق بنا لیں۔ آگے سے آ جائیے پھر آپ کو درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر و احسان ہے، خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آج ہم اسی محبوب کی ولادت باسعادت کے مبارک ایام میں اپنے محبوب کا ذکر کرنے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک آپ تمام کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اس کا انتظام کیا ہے اللہ پاک ان کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ چند باتیں وقت کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق کہ ہم نے آپ کی طرف آپ ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، اور وہ کیسے ہیں؟ علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ مومنوں پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، نہایت رحم فرمانے والے، مومنین کی بخشش کے خواہاں ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ امت بخشی جائے۔ یہ سب سے بڑی خواہش اور تمنا ہے، اسی کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ جو بات مجھے سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو ہم پڑھتے ہیں، ہمارا نسخہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ایک قرأت ہے، یہ امام عاصم کوفی کی قرأت ہے جو امام حفص کی روایت سے ہم تک پہنچی ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی اور بھی کئی قرأتیں ہیں، یعنی اور بھی انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کو اگر آپ میں آسان بالکل آپ سمجھنا چاہو تو یہ ہے کہ ایک لینگویج ہوتی ہے جو ہماری لینگویج ہے، گجراتی ہے، تو بھروچ میں بھی گجراتی بولتے ہیں مگر بہت سارا اس میں چینجنگ ہوتا ہے۔ پھر وہی گجراتی اگر آپ بڑودا کے لوگوں کی سنیں گے تو اس میں کافی چیزیں آپ کو چینج نظر آئیں گی۔ وہی صورتی لوگوں کی زبان سے کچھ اور ہوگا۔ احمد آباد اور کاٹھیاواڑ چلے جاؤ تو پھر
ان کی تفسیر بالکل جدا ہے سب گجراتی، لیکن بولنے کا انداز، کچھ ورڈوں کی اتھل پاٹھل، اس طرح سے بہت ساری چینجنگ ہوتی ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید جو عرب شریف کے جو لوگ تھے، ان میں جو قبیلے تھے اور جو ایریا کے لوگ تھے، ان میں کچھ اپنی اپنی زبانیں نارمل فرق کے ساتھ وہ بھی استعمال کرتے تھے، بولتے تھے۔ تو کل ملا کر کے وہ 14 لینگویج الگ الگ علاقوں کی جو تھی، ان لینگویج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ان لوگوں کو پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ ان 14 میں سے 7 قراتیں وہ ہیں جو بالکل مشہور ہیں، جس کو قرات سبا کہتے ہیں۔ شاید آپ نے یہ لفظ کبھی سنا ہو پہلے۔ تھوڑا سا توجہ چاہوں گا، پھر اس کے بعد میں اپنا اصل مقصد آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو مقصد سے ہٹا نہیں ہوں، میں تھوڑی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو جو 7 قراتیں ہیں جو مشہور ہے سب سے زیادہ، قرات سبا، ان 7 کے علاوہ باقی جو 7 قرات ہیں، باقی 7 انداز سے جو قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کو شاذ کہتے ہیں، قرات شاذہ، جو بہت کم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ شاذ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا، بہت کم، یہ شاذ کا معنی ہوتا ہے۔ تو شاذ یعنی بہت کم لوگوں نے اس قرات کا استعمال کیا۔ تو ان شاذ قراتوں میں سے ایک قرات یہ ہے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا نا کہ کچھ بولنے کا چینجنگ ہوتا ہے، کچھ پروننسن کا چینجنگ ہوتا ہے، تو ویسے ہی یہاں پر جو آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، انفس یہ نفس کی جمع ہے، بہووچن ہے۔ نفس کہتے ہیں باڈی، یعنی تم ہی میں سے، یہ معنی ہوگا فی انفسکم، تم ہی میں سے ایک رسول میں نے اتارا۔ مطلب یہ کہ وہ تم سے الگ نہیں ہے، جیسے تم ایک انسانی ڈھانچے میں ہو ویسے وہ بھی اسی انداز میں اتارے گئے ہیں تاکہ وہ تمہاری رہنمائی کریں، تاکہ وہ تمہیں اللہ کا راستہ دکھائیں، ان کو دیکھ کے تمہیں زندگی جینے کا ڈھنگ اور طریقہ اور سلیقہ آ جائے۔ تو تم ہی میں سے ایک اتارا، کوئی الگ نہیں ہے، انہیں اپنے سے جدا نہ سمجھو۔ اسی انداز میں جیسے ایک بشر کا انداز ہوتا ہے، انہی انداز کے ساتھ، انہی ضرورتوں کے ساتھ میں نے تمہیں میں سے ایک رسول تمہارے طرف اتارا۔ یہ ہوا فی انفسکم، یہ جو ہماری قرات ہے، اور قرات سبا میں بھی یہی ہے۔ شاذہ جو قرات ہے نا، اس میں کچھ قرات میں انفسکم کی جگہ انفسکم پڑھا جاتا ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ فا پر جو پیش پڑھتے ہیں نا، انفسکم، اس کی جگہ انفسکم۔ اب انفس کیا ہے؟ انفس ہے نفیس سے سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ لفظ نفیس ہم یعنی اردو میں بولتے ہیں، اس کو ہم شاید عام لوگوں میں نہیں، علماء کی زبان میں اس کو عام طور پر بولا جاتا ہے۔ نفیس کہتے ہیں صاف ستھرا، پاکیزہ، مزکا، مصفا، جس کی طرف انسان کا جی للچائے ایسا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مطلب ہوتا ہے نفیس کا۔ اب یہ چیز بہت نفیس ہے، یعنی بہت عمدہ ہے، بہت بہترین ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، بہت صاف ستھری ہے، بہت پاکیزہ ہے، یہ معنی میں نفیس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نفیس سے سپرلیٹیو ڈگری جانتے نا، EST، ہائی اونچا، ہائیسٹ سب سے اونچا، بگ بڑا، بگیسٹ سب سے بڑا۔ تو نفیس صاف ستھرا، پاکیزہ، مصفا، مزکا، اس سے سپرلیٹیو ڈگری ہے انفس، سب سے زیادہ پاک،
سب سے زیادہ صاف ستھرا، سب سے زیادہ مصفا مزکا، اور ایسا کہ جو دیکھے نہ وہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم نے اے محبوب آپ کو، یعنی اللہ فرماتا ہے تحقیق کہ ہم نے آپ کی طرف سب سے زیادہ مزکا مصفا صاف ستھرا طہارت والا رسول آپ کی طرف مبعوث ہوا۔ یہ آیہ کریمہ کی مختصر سی تفسیر۔ اب دیکھیں دوسری بات، اس میں بھی تھوڑی سی پہلے توجہ میں چاہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک وہ پہلو ہے جو بالکل عام ہے، نارمل ہے، جو ہر انسان کے لیے آرام سے فالو، ہر انسان اس کو کر سکتا ہے، جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں۔ حضور کا چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، بات چیت کرنا، کھانا پینا، یہ انداز زندگی، اور وہ کام جو ہر انسان کر لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ایک پہلو یہ ہے کہ بالکل عام سا ہے، جو ہر انسان یعنی بشر کے لیے ہوتا ہے، وہی حضور علیہ السلام کے لیے بھی۔ اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم چلتے ہیں، اگر بات کی جائے کہ حضور علیہ السلام بھی چلتے تھے، تو پھر اس میں خصوصیت کیا ہے؟ کوئی باقی رہ جاتی ہے؟ کھاتے پیتے ہیں تو پھر حضور علیہ السلام بھی کھانا تناول فرماتے تھے، تو فرق کیا ہوا اس کا؟ یہ تو ہے نا، ہر انسان کے اندر جو ہوتی ہے وہ ایک پہلو یہ ہے جو عام والا ہے، سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں بہت روشنی ہے، اور آپ میری جمعہ کی تقریریں اگر سنتے ہیں نا تو اس میں زیادہ تر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا ہمیں کرنے کو کہا ہے، اور جو ہمیں حکم دیا یا جو کر کے دکھایا ہے، یہ اخلاق، یہ ایک پہلو ہے جس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ ماننا تو کوئی سوال ہی نہیں، تو مانتے ہی ہیں، دوسرے انسانوں کے لیے مانتے ہیں، حضور کے لیے کہاں ماننے کی بات ہے؟ تو وہ پہلو ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ اور دوسرا پہلو وہ ہے جو ذرا عام انسانوں سے ہٹ کے ہے، اور اس کو فالو نہیں کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، اور وہی ہے حضور علیہ السلام کی خصوصیت، اور اس پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو انہی باتوں میں سے میں صرف دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ ایک ہے عام، جو میں نے بیان کیا کہ دو پہلو ہیں۔ ایک عام پہلو ہے، وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم پاک سے پسینے کا نکلنا۔ اب اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو پسینہ نہیں آتا تھا؟ یہ تو سب کے ساتھ ہے، گرمی لگتی ہے تو پسینہ نکلتا ہے، تو یہ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا کہ پسینہ مبارک نکلتا تھا۔ تو ماننے والی بات کیا ہے، خصوصیت والی بات کیا ہے، اور اس انکار کس چیز کا کیا جا سکتا ہے؟ پسینہ نکلتا ہے، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہے، مگر انکار کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ جو ہمارا موقف ہے اہل سنت و جماعت کا، کہ حضور علیہ السلام کا پسینہ عام پسینہ نہیں تھا، اللہ نے اس میں بھی خوشبو رکھی۔ انکار کرتے ہیں، کرنے والے اس کا انکار کرتے ہیں، ہمارے جیسے ہیں، ہماری ہی طرح ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی وہ جو کہتے ہیں نا ہماری طرح ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ کبھی اپنے ہی بغل مبارک میں ہاتھ رکھیں اور 2-4 منٹ اس کو دبائے رکھیں، اور گرمی کے موسم میں پھر اس کو لمبی سانس لے کے کبھی دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے۔ اور ماننے والی بات کیا ہے؟ ماننے والی بات یہ، اور یہ ہم ایسے نہیں کہتے ہیں، اس پر ہمارے پاس ریفرنس ہے، دلیلیں ہیں، صحابہ کرام کی روایت کردہ حدیث ہے، اور وہی میں آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم لیتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت امام مسلم اور ابو نعیم نے اس کو روایت کیا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خادم ہیں، 10 سال کی عمر میں ان کے والدہ نے انہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سپرد کر دیا تھا، اور پورا بچپن ان کا لڑکپن تک حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے۔ مگر میں آپ کو تھوڑا سا اخلاقی پہلو بھی بتا دوں نا، بات نکلے حضرت انس کی، تو پوری زندگی بچے تھے تب سے حضور کے ساتھ رہتے تھے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں پر غصہ کیا ہو۔ یہ فالو کرنا ہے، ماننے والی بات آگے ہے، یہ فالو کرنے والی بات۔ فرماتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوا کہ میرے ہاتھ سے برتن چھوٹ جاتا، گر جاتا اور وہ ٹوٹ جاتا، مگر آقا علیہ السلام یہ فرماتے چلو اس کی زندگی اتنی تھی، غصہ کبھی نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فالو کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ماننے والی بات کیا ہے؟ وہی حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دوپہر میں میرے گھر تشریف لاتے تھے، چونکہ ان کی والدہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی تھی، حضرت ام سلیم، یہ حضور کی پھوپھی تھی۔ تو حضور علیہ السلام دوپہر میں ان کے گھر جاتے تھے، اکثر دوپہر میں فیض کے لیے۔ تو ایسے ہی ایک گرمی کے موسم میں حضور علیہ السلام سو رہے تھے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے والد کہ حضور علیہ السلام کو پسینہ ہوا، تو میری والدہ نے اس پسینے کو پتے میں لے کر، درخت کے پتے میں لے کر کے شیشی میں بھرنا شروع کیا۔ تو اتنے میں حضور علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہے؟ تو ام سلیم فرماتی ہیں یہ آپ کی مبارک جسم سے نکلا ہوا مبارک پسینہ ہے، ہم اس کو بطور خوشبو کے استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کسی کے پسینے کو کسی انسان نے استعمال کیا تو وہ پہلو نارمل ہے کہ پسینہ مبارک نکلتا تھا، یہ ماننے والی بات ہے کہ پسینہ عام نہیں تھا، اس کو صحابہ کرام پسینے کو خوشبو کے طور پر استعمال فرماتے تھے، اور یہی خاصہ ہے حضور علیہ السلام۔ آگے دیکھیے، ابو یعلا نے اور امام طبرانی نے اوسط میں اور ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی کا نکاح ہے، تو آپ مجھے خوشبو عنایت فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے کہا جاؤ شیشے لے آؤ اور درخت کے ٹہنی لے آؤ۔ کہتے ہیں وہ شخص دونوں چیزیں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک پسینہ انہیں عطا فرمایا اور کہا کہ اس کو یہ جو ٹہنی ہے نا درخت، اس کو اس میں ڈبونا ہے اور پھر کہنا اپنی بچی کو کہ اس کو بطور خوشبو اپنے کپڑوں پر مل دے۔ تو یہ تو خود حضور نے عطا فرمائی۔ آگے ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب اس دلہن کو سوارا گیا اور اس کو وہ خوشبو لگائی گئی حضور علیہ السلام کا مبارک پسینہ، تو ہوا کیا؟ وہ گھر پورا خوشبودار ہو گیا، اور اس گھر کا نام مدینہ شریف میں مشہور ہو گیا بیت المطیبین، یہ خوشبوؤں کا گھر ہے۔ آگے دیکھیے، دارمی نے اور امام بہقی نے، ابو نعیم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مخصوص علامتیں تھیں، نشانیاں تھیں جس سے ہم پہچان لیتے تھے، جان لیتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر جاتے تھے تو نشانی یہ ہوتی تھی کہ وہ راستہ خوشبودار ہو جاتا تھا۔ میں نعت خواہ نہیں ہوں مگر چاہتا ہوں کہ یہاں ایک شعر ہم مل کے پڑھ لیں حضور کے بارے میں۔ وہ خوشبوئے زلف
یہ کہہ رہی ہے سواری ان کی ابھی گئی ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. اب دیکھیں بڑی مزیدار اور بڑی زبردست حدیث. حضرت عتبہ بن فرقد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. ان کی 4 بیویاں تھیں. تو وہ کہتے ہیں ان میں سے 4 بیویوں میں سے ایک بیوی تھی، نام ان کا ام عاصم تھا، یعنی عاصم کی ماں. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ عتبہ کی ہم 4 بیویاں تھیں. ہم ہمیشہ عتبہ کے لیے بہترین خوشبو کا استعمال کرتے تھے، اور ہم نے ہر بار دیکھا کہ جب بھی ہم نے خوشبو استعمال کیا اور عتبہ یعنی ہمارے شوہر جب بھی ہمارے پاس آئے ہیں تو ہماری خوشبو پر عتبہ کی خوشبو ہمیشہ غالب رہی ہے. ہمیشہ ان کی خوشبو غالب رہتی ہے، چاہے ہم جتنی مرضی استعمال کر لیں. اور پھر آگے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عتبہ خوشبو کون سی استعمال کرتے ہیں اور کیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ کچھ نہیں کرتے تھے، نارمل جو بالوں میں لگانے کا تیل ہوتا تھا ہلکا سا ہاتھوں پر ملتے تھے اور پھر داڑھی مبارک پر لگا دیتے تھے، اور کوئی خوشبو بھی استعمال نہیں کرتے تھے. اور ہم چاروں بہترین خوشبو وقت کی استعمال کرتی تھی، مگر جب بھی عتبہ آتے تھے تو ہم سے خوشبو میں غالب ہی رہتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے پوچھا، ام عاصم کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے لائے ہیں اور کب استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی دیکھا نہیں، اور یہ خوشبو آئی تھی کہاں سے ہے کہ ہماری اتنی کوشش کے باوجود بھی آپ ہمیشہ غالب رہتے ہیں. اب سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہوا یوں کہ جب کچھ سال پہلے میں جب چھوٹا تھا تو مجھے گرمی کے دانے نکلے تھے، شاید ہماری لینگویج میں جس کو سروا کہتے ہیں، وہ گرمی کے دانے جس سے جلن ہوتی ہے انسان. کہتے ہیں مجھے وہ گرمی کے دانے نکلے تھے. میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنا کرتا اتارو. عتبہ کہتے ہیں میں نے کرتا اتارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ میری پشت پر پھیرا تھا. بس اس کے بعد مجھے کسی خوشبو کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ حضور کے ہاتھ اور پسینے کی برکت ہے. چاہے مرضی خوشبو استعمال کر لے، محمد رسول اللہ کا پسینہ ہے جو سب پہ غالب آ جاتا ہے. تو کہیں نا ہم بھی مل کے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک پسینہ، یہ وہ پہلو ہے جس کا بغیر ایمان کے کوئی مان ہی نہیں سکتا. سرے سے انکار کر دے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے جب بات معاملہ کے لال کی ہو تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا حبیب ہے تو پھر یہ بھی ہے. اور یہ شان دی ہے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں ماننے میں اس میں بالکل بخیلی نہیں کرنی چاہیے. امام بصیری قصیدہ بردہ والے وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شان کو ماننے میں صرف 2 باتوں کا احتیاط رکھنا، یعنی وہ 2 نہیں کہنا، ان 2 کے علاوہ آپ حضور کی جو شان بھی بیان کریں گے اللہ نے ہر وہ شان مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائی. وہ 2 شان کیا ہے؟ کہاں جو یہود و نصارہ نے دی ہے. کیا دی ہے؟ یہود نے اور نصارہ نے کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، اور کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا. تو کہا حضور علیہ السلام کو 2 نہ کہنا، خدا نہ کہنا اور خدا کا بیٹا نہ کہنا.
اس کے علاوہ آپ حضور کی جو شان بیان کریں گے اللہ نے ہر وہ شان مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ لوگوں نے اپنی مسجدوں میں ترازو رکھے ہیں، تولتے ہیں، اچھا یہ شان بیان کی، دیکھتے ہیں یہ ہے کہ نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے، کسی بھی روایت میں نہیں ہے۔ مگر جن کا ذہن ہی کمیاں نکالنے میں ہو نا، ان کو خوبی نظر نہیں آتی۔ سمجھ؟ مثال کے طور پر بڑی سادی سی بات میں کرتا ہوں، اگر آپ موبائل لینے جائیں گے نا دکان پہ، پہلے آپ کیا کریں گے؟ اس کو اچھے سے دیکھیں گے، اس کے فیچرز دیکھیں گے، اس کی کوالٹیز دیکھیں گے، نہیں یہ کیسے ہٹا دوسرا دیں، پوری طرح سے کوئی بھی چیز آپ 5 روپے کا قلم بھی لیں گے نا تو کھول کے دیکھیں گے، ہاں لکھتے ہیں کہ نیچے ہوتا ہے، چیک کرتا ہے انسان۔ کب؟ جب لینا ہوتا ہے۔ دوسری لینگویج میں کہوں، جب اسے اپنانا ہوتا ہے تو اپنانے سے پہلے اس کو تولا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ نہیں ہے، کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ مگر جب میں پین لے کے آ گیا، اب آپ برائی کریں گے تو میں اس کی تعریف کروں، کتنی موٹی قلم لے بول سکتے، میں کہوں گا موٹی نہ دیکھے، اس کا پوائنٹ دیکھے کتنا خوبصورت ہے، یہ ہوگا۔ لکھتی تو اچھی ہے لیکن کلر اچھا نہیں ہے، ارے آپ کلر کو دیکھ لیں، دیکھیں اس کا فٹنگ کتنا خوبصورت ہے، بالکل فنیشنگ والے پین ہے، آپ برائی کرتے جاؤ گے، میں اس کی تعریف بھی کروں گا، چونکہ میں نے اپنا لی ہے نا، میں نے اپنا لیا، ابھی آپ کی تو ہے نہیں تو آپ کو برائی کریں گے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ کمی والا پہلو نکالتے ہیں، لگتا تو ایسا ہے کہ ابھی انہوں نے اپنایا ہی نہیں۔ الحمدللہ یہ سنی کا مقدر ہے، اور یہ سنی ماں کی دودھ کی برکت ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم حضور علیہ السلام کی شان کو ماننے میں بخیلی نہیں کرتے ہیں، ہم دل کھول کے مانتے ہیں، ہم ترازو نہیں لگاتے ہیں کہ یہ دیا تھا کہ نہیں دیا۔ اللہ نے ہر وہ شان حضور کو دی ہے، خدا اور خدا کا بیٹا، بس یہ نہیں، اس کے علاوہ آپ جو بھی حضور علیہ السلام کے لیے مانیں گے اللہ نے دی، تو اپنانا پڑتا ہے پہلے، اپنانے سے پہلے یہ چیزیں ہوتی ہیں، جب اپنا لیا پھر اپنا لیا۔ اچھا، مگر جن کی کوشش ہی یہ ہو کمی نکالنا، تو انہیں نظر نہیں آتا ہے۔ میں ایک خوبصورت سے ایک دلیل دوں آپ کو، جو کمیاں نکالتے ہیں نا، میں ان کے حوالے سے پھر اسی میں جو حضور کی تعریف ہے وہ بھی میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، یہ موضوع سے تھوڑا ہٹ کے ہیں، تو حضور علیہ السلام تو ایک چیل آئی بادل سے، اور اس نے حضور علیہ السلام کو مبارک نالین اپنی چونچ میں لیا، اوپر کی طرف لے گئی، اسے الٹا کیا، اس میں سے سانپ کا چھوٹا سا بچہ نیچے گرا، پھر وہ چیل آ کے وہ نالین مبارک حضور علیہ السلام کے قدموں کے پاس آ کے اس نے رکھ دیا۔ اب جن کو کمی نکالنی ہے نا، انہوں نے کیا کہا، تم کہتے ہو علم غیب ہے، اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو چیل کو کیوں آنا پڑتا؟ لگی نا، لوجیکلی فٹ ہو گئے۔ اب زیادہ اگر الجھنے والا نہیں ہے، اور سنی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اور کسی سے کانٹیکٹ میں زیادہ نہیں رہتا ہے، اور بات اگر اس کی مان لی، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اگر حضور علیہ السلام کو معلوم ہوتا، اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو یہاں کھڑے ہیں، یہاں نالین ہے، تو نہ دکھ جاتا کہ سانپ کا بچہ ہے اندر، کیوں حضور اللہ اندر قدم اندر رکھنے کی بالکل تیاری میں تھے، یہ بھی آیا۔ تو اگر علم غیب ہوتا تو حضور اندر قدم کیوں رکھتے؟ نکالے نا کبھی، اور نکال کے بڑے خوشی سے بیان بھی کرنے لگے، آئے ساتھ ساتھ پڑھے ہیں نا، اب پڑھنے کا صلہ مل گیا ہے، حدیث مل گئی ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، مل گیا علم غیب نہیں تھا۔ اگر میں بتاؤں آپ کو علم غیب کیا ہے،
اور کیا شان، دیکھنے والوں کی نظر ایسی بھی ہوتی ہے، اور ابھی آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور بیان کرتے ہیں، آپ علم غیب کی بات کرتے ہو، تو حضور کو تو وہ صاحب کا بچہ بھی نہیں معلوم تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا علم غیب تھا؟ تو میں کہتا ہوں چلو 6 فٹ انسانی نارمل ہائٹ جو ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 5 فٹ، 5 ساڑھے 5 سوا 5، اتنی اونچائی سے حضور علیہ السلام نے اسے نہیں دیکھا، تو اتنی اونچائی سے چیل نے کیسے دیکھ لیا؟ اب اتنے بڑے پھنسے ہیں کہ حضور کے علم غیب کا اگر انکار کریں گے تو پھر چیل کا علم غیب ماننا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر وہ دکھے ایسا بالکل ظاہر ہوتا تو پھر حضور علیہ السلام کو نہ دکھ جاتا، مگر حضور علیہ السلام کو تو نہ دیکھا، اور اوپر سے چیل کو دیکھا۔ یعنی یوں سمجھو نا، اگر شوز جو پہنتے ہیں اس میں آگے کی طرف اگر ہے تو ہمیں تو نظر نہیں آئے گا، تو چیل کو کیسے نظر آ گیا؟ تو آپ حضور علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرنے کے لیے چیل کا علم غیب بھی ماننے کو تیار ہیں، اب اس کو دشمنی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ مگر یہ سنی کا ایمان ہے، اہل سنت و جماعت، یہ جائیں گے نہیں کہیں گے۔ میں آپ کو ایک آج ہے ماسٹر کی دیتا ہوں، اگر ایسا کوئی آپ کو ملے جو کمی نکالتا ہے، اہل سنت و جماعت کے خلاف کوئی بھی بات کرتا ہے، چاہے وہ قرآن پڑھے یا حدیث پڑھے، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں اگر وہ قرآن آیت بھی پڑھتا ہے اور ہماری کوئی یعنی میں رسموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے رسموں کے خلاف تو میں خود بولتا ہوں، دوسروں کی کیا بات کریں، رسموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو علماء نے اہل سنت و جماعت کا طریقہ جو مروج کیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ جو صفحہ سے بیٹھ کر صحابہ کرام نے آج تک چلایا ہے، میں اس اہل سنت و جماعت کے اس مبارک عقیدے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے خلاف یہ لوگ جو بھی بات کرتے ہیں، اگر قرآن بھی پڑھتے ہیں نا تو 5 آیتیں نیچے کی پڑھ لو یا 5 آیتیں اوپر کی پڑھ لو، ان کے خلاف ہمارا موقف انشاءاللہ تعالیٰ انہیں 5-10 آیتوں میں ثابت ہو جائے گا۔ اگر وہ قرآن کی کوئی بھی آیت لے اور کہیں نا اس سے ثابت یہ کرنے کی کوشش کرے کہ علم غیب نہیں تھا، تو بعد والے 5 پڑھ لو یا پہلے والے 5 پڑھ لو، آپ کو علم غیب وہی نظر آ جائے گا، کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں وہ کہے نا اسی کے آگے پیچھے تھوڑا سا دیکھ لو، آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو الحمدللہ اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کریں، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جو صحابہ کرام کو عطا فرمایا گیا تھا، الحمدللہ۔ دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو، وہ عام پہلو جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، نارمل، جو ابھی آپ نے سنا، اس کا تو انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دوسرا پہلو ہے اس کا کچھ انکار کرتے ہیں، مگر اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضور علیہ السلام، اچھا ہر انسان کے منہ میں تھوک ہوتا ہے، لعاب دہن ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ کو معلوم ہے آپ کا کھانا حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ وہ کبھی کبھی کہتے ہیں نا گلا سوکھ رہا ہے پانی دو پانی، ہوتا ہے کبھی بیماری ہوتی ہے، تو اگر یہ لعاب دہن انسان کے اندر نہ ہونا تو ایک لقمہ بھی اس کے منہ سے اتر نہیں سکتا۔ یہ سسٹم ہے اللہ کی طرف سے، ایسا سسٹم بنایا اللہ، تو منہ سے تھوک کا نکلنا ہے جو نارمل ہے، ہر ایک کے لیے ہوتا، اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، مگر خاص یہ ہے کہ وہ ہمارے تھوک کی طرح نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تھوک مبارک میں بھی بڑی شفا رکھی، بڑی شفا رکھی۔ میں چند دلائل دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ابو نعیم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزارش پر اپنا مبارک لعاب دہن ڈال دیا۔ جس دن حضور علیہ السلام نے مبارک لعاب ڈالا
اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں فلم یکن بالمدینۃ بئر اعجب منها کہ مدینہ میں اس دن کے بعد سب سے زیادہ میٹھا کنواں وہ تھا جس میں حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب ڈالا. آگے دیکھیں دوسری بات، امام احمد، ابن ماجہ، بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا ایک ڈول لایا گیا، بالٹی. حضور علیہ السلام نے اس ڈول سے پانی نوش فرمایا یعنی پیا، پھر ایک کنویں میں کلی فرما دی. گرگرا کہتے ہیں نا، کلی فرما دی. حضور نے پانی پیا، تھوڑا سا پانی منہ میں رکھا اور کنویں میں کلی فرما دی. اب مسئلہ بھی سن لیں، اگر آپ ایسے پانی ایسی جگہوں پر تھوکنا مکروہ ہے. اگرچہ لعاب پاک ہے، ہر نارمل ہر انسان تھوک انسان کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، مگر ایسی جگہ پر اس کو ڈالنا جہاں حقارت لوگوں کو ہو، تحقیر ہو لوگوں کو، تو پھر وہ مکروہ ہے. تو ہمارے لیے ہر انسان کے لیے اس میں تھوکنا کیا ہے؟ مکروہ. ایسی جگہ، ایسی ٹانکی ہو یا کنواں ہو جو استعمال ہوتا ہو، ایسی جگہوں پر تھوکنا مکروہ ہے. اور ویسے بھی یہ بری چیز بھی ہے نا. ہمارے یہاں تو ٹھیک ہے، ابھی تو 4 دن پہلے کوئی بتا رہا تھا کہ افریقن جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے اگر تھوک دو نا تو آپ کو آدھا گھنٹہ لیکچر دیں گے. یعنی وہ اتنا برا سمجھتے ہیں اس کو. حالانکہ وہ پاک ہے، مگر یہ عام نہیں تھا. یہ دوسرا پہلو حضور علیہ السلام کی ذات میں کہ لعاب تو عام والا ہی ہے، جو عام دکھتا ہے لوگوں کو. جیسے وہ عام انسان کے منہ سے لعاب نکلتا ہے ویسے حضور علیہ السلام کے منہ سے بھی لعاب نکلتا تھا. مگر کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ حضور نے تھوڑا سا پانی پیا، پھر ایک کنویں میں کلی فرما دی. فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد اس کنویں میں مشک کی سی خوشبو آنے لگی تھی. اب بھلا یہ بھی تو بتائے نا کہ کبھی کسی کی تھوک میں ایسی خوشبو بھی ہوتی ہے، اور وہ بھی اتنی کہ پورا کنواں خوشبودار کر دے. یہ اس ہستی کے تھوک میں ہے جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنا دیا اور جس کا میلاد منانے کے لیے ہم آئے. آگے دیکھیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضرت بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیبر والا دن، حضرت علی کو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ فاتح خیبر. خیبر سکن بھی کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ خیبر کا ایک بہت بڑا دروازہ تھا جو کئی لوگ مل کر کے اس کو صرف کھولنے اور بند کرنے کی ڈیوٹی جن کی لگی تھی. اتنا وزن دار وہ دروازہ. کہتے ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صرف اکیلے ہٹایا ہی نہیں ہے، اکھاڑ دیا. سبحان اللہ. اسی دن کی بات ہے خیبر. کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل میں اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا بھی محبوب ہے، رسول اللہ کا بھی محبوب ہے. تو کہتے ہیں کہ ہر صحابہ جو بھی موجود تھے پوری رات وہ دعائیں کرتے رہے اللہ سے کہ کاش کل وہ جھنڈا مجھے مل جائے. وہ سپہ سالاری کے لیے نہیں چاہیے تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، لیڈر بننے کے لیے نہیں چاہیے تھا. کیوں چاہیے تھا؟ حضور نے بشارت دی تھی نا، وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، رسول اللہ کا بھی محبوب ہے. یہ چاہتے تھے کہ ہمیں جھنڈا مل جائے تاکہ اللہ کے محبوب ہم بھی بن جائیں، حضور کے محبوب ہم بھی ہو جائیں. یہ خواہش ہے. تو کہتے ہیں ہر صاحب یہ دعائیں کرتے رہے رات بھر کیا کل یہ جھنڈا ہمیں مل جائے، یہ جھنڈا ہمیں مل جائے. کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے دوسرے دن صبح فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں درد ہے اور بڑا شدید درد ہے، کائیں بلا رہے ہیں. حضرت علی کو بلایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ران پر یعنی جان مبارک پر حضرت علی کا سر رکھا
اور حضور نے اپنا مبارک لعاب نکالا، مولا کائنات کی آنکھوں پر لگا دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ کبھی آنکھوں میں درد ہوا ہی نہیں۔ تو ہم کہیں نا محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ایسی شان والا نبی اللہ نے مجھے اور آپ سب کو عطا فرمایا، جن کے پسینے میں ایسی برکت ہو، ایسی خوشبو ہو، جن کے لعاب میں ایسی برکت ہو۔ حیا کریں، مجھے اور آپ کو حیا نہیں چاہیے، کیوں؟ ہم اس عظیم نبی کی امت ہیں جن کو اللہ نے اتنا پاک کمال بنایا۔ اور کل میں نے جملہ کہا تھا، میں آج دوبارہ، کچھ لوگ نئے بھی ہیں، حیا کریں۔ تمہارے نبی کی یہ شان ہے کہ اگر انگلی صرف اٹھا دینا چاند کی طرح، اللہ چاند کا سینہ بھی شک کر دیتا۔ اس نبی نے راتوں میں اٹھ کے 2 ہاتھ اٹھائے ہیں، رب حب لی امتی، اللہ میری امت۔ حیا کریں اس چیز۔ آپ نے دیکھا ہے کوئی بہت فیمس لیڈر ہو یا بہت بڑا ایکٹر، کرکٹرز ہو، اس کی اولاد یوں عام سڑکوں پہ آپ کی طرف گھومتی ہو، آپ نے دیکھا ہے؟ بولے نا، کبھی مولوں میں دیکھا ہے آپ نے کسی کرکٹر ایکٹر کو ایسے گھومتے ہوئے دیکھا؟ کیوں نہیں آتے؟ حیا آتا ہے نا، لوگ چھوڑیں گے نہیں، پکڑیں گے، یہ کریں گے، حیا شرم آتی ہے، کون جائے گا؟ اتنے بڑے باپ کے بعد ہم کیسے جائیں گے؟ کبھی شیطان غلطی سے، دھوکے سے تھیٹر کی طرف آپ کو لے جائیں، گناہوں کی جگہ پر آپ کو لے جائیں، تو یاد رکھیں نا کہ ہم اس عظیم نبی کی امت ہیں، کیسے جا سکتے ہیں؟ حیا کریں، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ بھائی ہم کوئی نارمل تھوڑی ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس تھوڑا سا احساس کا، اور بڑی مبارک رات ہیں، بڑی مبارک راتیں ہیں، بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین، یہ حضور کا صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین اس امت کے لیے مسجد بنا دیا۔ جہاں بھی سر جھکاؤ گے اللہ قبول کر لے گا۔ تو بس چند آنسو ندامت کے اس نبی کے واسطے سے اللہ سے مغفرت مانگیں، جس کے لعاب میں اتنی برکتیں رکھی ہیں، تو پھر نام کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں، نام محمد کی برکتیں بھی بہت ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ہر عضو مبارک کے حوالے سے ہم بیان کر سکتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ نے بنایا ہی ایسا، اتنی شان والا نبی۔ باتیں تو بڑی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اب اس کو یہیں پر سٹاپ کیا جائے۔ بس آپ عاشق ہیں تو صرف وہ کیا کہتے ہیں اس کو، باتوں کے واگ نہ بنے، بس سیدھی سی باتیں، باتوں کے واگ نہ بنے، تھوڑا سا پریکٹیکل بھی بنے۔ عاشق ہیں، تھوڑے سے پریکٹیکل بھی آ جائے، کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم ایک وظیفہ میں سب کو دے رہا ہوں، سب کو یہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر یہ آپ کریں گے چند دنوں تک، یہ آزمایا ہوا ہے، آزمایا ہوا ہے، اور ایک نہیں کروڑوں لوگوں کا آزمایا ہوا ہے، میرا خود اپنا آزمایا ہوا ہے۔ وظیفہ یہ ہے، چند دن تک آپ درود شریف 313 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، چند دن تک۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ آتے ہی رہتا ہے، وہ شیطان بڑبڑا دیتا ہے، سستی چڑھ جاتی ہے، تھک جاتے ہیں، یہ جتنے بھی پرابلمز ہو رہے ہیں، پرابلمز انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہٹ جائیں گے۔ معلوم ہے نا، وہ ابھی بارش ہوتی ہے تو جہاں پہلے سے خوشبودار پھول لگے ہو تو وہاں سے خوشبو، اور وہی اگر ہمارے باہر
جو ہماری مہربانیوں سے ہمارے سڑکوں پہ جو باغیچہ ہم نے بنایا ہے، اگر وہاں گرتا ہے بارش تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں پتہ؟ یہ تو ہماری مہربانی ہے، ہم بڑے دل کے ہیں نا، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارا محلہ ہے بھائی، ہمارا ایریا ہے، اس کو صاف رکھیں۔ حضور نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے، اور اسی خون کا جس کے نبی نے طہارت پر اتنی بات کی، ابھی آپ نے سنا نا فی انفسکم، سب سے زیادہ مزکا، مصفا، طاہر، مطہر نبی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور اس کی امت ہو کہ آپ ہمارا ہر ایریا دیکھ لیں، میاں بھائی کا ایریا ہے بس چلے گی، اور ہم تعریفیں دوسروں کی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، سسٹم بنائیں گے تو خود بن جائیں گے، اور یہ لوگوں کو توجہ دلانی پڑے گی۔ میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ ہیں جن کی ہمارے علاقے میں کم سے کم تھوڑے بہت چلتی ہے، ہم اگر لوگ جو بیٹھے ہیں نا وہی اگر تھوڑی بہت کوشش کر لیں نا تو بہت ساری چیزیں ہم سنبھال سکتے ہیں۔ آپ بائی پاس پر جائیے گا، اس کے سامنے چائے کی جو ابھی تو اللہ کے کرم سے بند ہو گئی، باقی پہلے آپ دیکھ لیں کوئی بائک ادھر کی کھڑی ہے، کوئی ادھر کی کھڑے رکھ دیتا ہے، کہیں بھی بس بیچ روڈ پہ بھی، آدھے روڈ پہ بھی۔ اب معلوم ہے نا یہ اتنا دہیج والا روڈ ہے، یہاں سے اتنی ساری ٹرکیں آتی جاتی ہیں، پھر بھی ہم میاں بھائی ہے، پہچان ہماری ہے، روڈ میں ہم رکھ دیتے ہیں۔ لیکن یہی اگر جب ہم ایسے ایریا میں جائیں گے، آپ ڈی مارٹ پر جائیں گے، آپ خود اپنی بائک پارک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مزاج بن جاتا ہے، کیوں؟ سسٹم ہوتا ہے، وہاں رکھا ہوتا ہے، ایریا لگا ہوتا ہے، لائن ہوتی ہے، یہاں آپ کو پارک کرنا ہے، آپ خود کر دیتے ہیں۔ ہم تو بناتے ہی نہیں ہیں، ہمارے ایریوں میں ہم اس کی توجہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ توجہ کر دیں تو ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے، ہم بنگلہ تو لے سکتے ہیں 50 لاکھ تک کا، 70 لاکھ تک کا، مگر 5,000 روپیہ ڈال کے باہر اگر سڑک پہ استعمال کرنا ہے تو ایسے نہیں۔ یہ بات دوسری طرف جا رہی ہے، مگر اس کو بھی ہمیں تھوڑا سنجیدہ طبیعت سے لینا ہوگا۔ ہمارے محلے پائے تو یوں نہ کریں کہ ہمارے محلے بدبودار ہی رہیں گے، ایسے تو نہیں ہے۔ ہم تو الحمدللہ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، جن کے پسینے میں خوشبو ہے، جن کے لعاب دہن میں خوشبو ہے، ان نبی کے ماننے والوں کا محلہ گندا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری بھی توجہ ہے، ہمیں اس کے لیے بھی جاگنا ہوگا، جگانا ہوگا اپنے لوگوں۔ تو آخر میں یہ گزارش ہے کہ گندگی پر اگر بارش گرے گی نا تو بدبو ہی نکلے گی۔ دل صاف ہونا چاہیے، اور دل کو صاف کرنا ہے تو درود پاک کی کثرت کریں۔ چند دنوں کا یہ وظیفہ آپ اختیار کر کے دیکھیں، چند دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے آپ کے اندر کی طبیعت بدلتی آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ۔ چند دن گزر جائیں گے نا پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، آپ حی علی الفلاح ہوں گے تو آپ خود حاضر ہو جائیں، مگر پریکٹس تو آپ کو کرنی ہوگی۔ اتنا تو آپ وقت نکالیں کہ کم سے کم کچھ دن ریگولر آپ درود شریف پڑھیں۔ تھوڑا مشکل ہوگا، اور شریعت کے کام ہوتے بھی ایسے ہی ہیں، دیکھ لیں وہ اگر طبیعت میں ہونا انسان کی تو پھر ثواب کیسا؟ ثواب تو اسی بات کا ملتا ہے کہ طبیعت نہیں کہہ رہی ہے پھر بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے۔ جوانی میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، اور ہمارے ہر زمانے میں یہی بات کہی گئی، ہر عالم نے یہ بات کہی ہے۔ وجہ اس کی یہ بیان کی ہے کہ بچپن میں انسان کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے، نہ فریڈم ہوتا ہے، آزادی نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی روکنے ٹوکنے والا ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں تو ایسے ہی کمزور ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے۔ مگر جوانی وہ ہوتی ہے جس میں پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، استعمال بھی کرتا ہے گناہ کے لیے، مطلب دماغ بھی بالکل ہرا بھرا ہے، نئے نئے طریقے بھی ایجاد کر سکتا ہے گناہ کرنے کے لیے، سب کچھ ہو سکتا ہے، تو گناہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور ایسے میں بندہ اپنی طبیعت کے خلاف جا کر جب صبح میں بڑی میٹھی نیند لگتی ہو، اس وقت نیند چھوڑ کے اگر اللہ کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کو یہی زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے ثواب نیکی جوانی میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، چونکہ جوانی میں کام کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں
بچوں سے محبت کرنا آپ کو کوئی پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے باپ ہیں سب جانتے ہیں آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے. اس کے لیے آپ کو کسی نے نصیحت کی ہے؟ اچھا پیسوں کے لیے محبت ہے کہ نہیں ہے سب کو؟ اس کے لیے کوئی ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیوں؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے. آدھے کے بعد آپ دیکھ لیں قرآن میں، یعنی آدھے سے اس والے پیج پر صاف قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہارے دلوں میں تمہاری منکوحہ عورتوں کی محبت، تمہاری اولاد کی محبت، تمہاری سواری کی گاڑیوں کی محبت اور تمہارے لیے سونا چاندی یعنی مال کی محبت ہم نے تمہارے دلوں میں مزین کر دی ہے، ہم نے خود ڈال دی ہے. انکار کر بھی نہیں سکتا. اگر کوئی کہے نا مجھے کچھ بھی پرواہ نہیں ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. کمال دولت کی محبت، گھر والوں کی محبت ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے. کسی وجہ سے اس کا دل اتنا مطلب شیطان کے کنٹرول میں آ گیا ہو کہ اب اس پر اس کا کنٹرول ہی نہ ہو، وہ اسے بیوی بچوں سے دشمنی کڑا دے تو وہ ایک الگ چیز ہے. کہ فطری طور پر ہر ایک کے لیے یہ چیز ہوتی ہے اور لازمی ہوتی ہے. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کے دل میں مزین نہیں کی گئی ہے، وہ خود آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. اور کیا فرمایا حضور نے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں، حضور فرما رہے میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور اس کے اپنے آپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں، تب تک وہ مومن کامل نہیں ہے. تو یہ ہماری اپنی کوشش ہونی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اس کے لیے. یہ فطرتی طور پر آپ کے دل و دماغ میں نہیں آئے گی، فطری تقاضا نہیں ہے، یہ ایمانی تقاضا ہے. فطرت میں ایمان میں فرق ہوتا ہے. فطرت وہ ہوتی ہے آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑتی ہے اور آپ نہ چاہو پھر بھی وہ بات ہو جاتی ہے. یہ فطرت ہے. یہ جو میں نے گنوائے مال کی محبت، اولاد کی محبت، گاڑی کی محبت، یہ فطرت ہے. آپ نہیں بھی چاہیں گے پھر بھی آپ کے اندر پائی جائے گی، کچھ نہ کچھ تو پائی ضرور جائے گی. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ فطری محبت نہیں ہے، وہ ایمانی محبت ہے. اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی اور وہ کوشش کا بہترین علاج میں آپ کو دے رہا ہوں. اور کوشش کیا ہے؟ کوشش یہی ہے کہ ہم حضور کی شریعت کو فالو کریں، گناہوں سے بچیں. اور اس کا آسان طریقہ، اگر دل زیادہ خراب ہو گیا ہے بری سنگت سے، برے لوگوں کی وجہ سے، بری چیزیں دیکھنے سننے سے، غلط انداز میں پیسہ کمانے کی نحوست سے، بلیم کسی پر نہیں، اللہ کرے سب اچھے ہوں. لیکن اگر خدا نہ کرے اگر کسی ایسی وجہ سے اگر کوئی خرابی ہوئی ہے، اگر اس کو اندر سے دھونا ہے تو ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. درود کی کثرت کریں، کچھ دن تک اپنی پریکٹس کر لیں، درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال دیں، انشاءاللہ دل ستھرا ہو جائے گا، پھر آپ کے لیے نیکیاں کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو یہ ایک پیغام محبت ہے جو آپ کو دے رہا ہوں. اور یہ دو چیز یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح کی شان عطا فرمائی سوائے دو. اللہ نہ کہیں یعنی خدا نہ بنائے، خدا کا بیٹا نہ بنائے. اس کے علاوہ جو بھی شان آپ بیان کرتے ہیں اللہ نے ہر وہ شان حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور یہی محبت ایمان کا تقاضا بھی ہے، اللہ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط فرمائے، اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز کا ہمیں بھرپور اہتمام کرنے کی اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ تمام کو بہترین دنیا بھی عطا فرمائے، بہترین موت بھی عطا فرمائے، بہترین آخرت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام۔